اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ظلمان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، غموں سے دور رکھے، صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب ہیں یاسین صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا ہے بڑا عجیب سا میرے لیے، تو میں اب اس کا جواب دینا اپنی جو عقل ہے اس کے مطابق جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا گوتم بدھ جو ہے کیا یہ نبی تھا؟ اب اس سلسلے میں جب گوتم بدھ، جب میں تو ہر ایک کو پڑھا ہے، میں تو ہر ایک کو پڑھتا ہوں۔ میں نے تو ہٹلر وہ بھی پڑھی ہے، میں نے میسولینی اس کو بھی پڑھا ہے۔ جو اچھی کتاب ملتی ہے میں ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ میرا دل بھی بہلا رہتا ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنا رشتہ کتاب کے ساتھ جوڑیں، زندگی آپ کو اچھی محسوس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے معمولات زندگی اس کو متاثر کریں، بلکہ جب فارغ وقت ہو کسی اور ایکٹیویٹی کی بجائے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، وہ کوئی تاریخی کتب پڑھ لیں، اسلامی کتاب پڑھ لیں۔ تو میں نے گوتم بدھ کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہوا، زیادہ نہیں پڑھا۔ دیکھیے قرآن پاک میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ایگزیکٹ نام اور تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے، سب کے نام تو نہیں ہیں۔ تو جو ان کی تعلیمات ہیں، امن کی، پیار کی، محبت کی، سادگی کی، تو وہ کافی حد تک ہمارے دین کے قریب ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے اصول، انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ جب خوشی آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ جب یہ خوشی چلی جائے گی تو آپ غم زدہ ہو جائیں گے، اور جب غم آئے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کریں، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، چہرے پہ ہر وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں۔ اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مسکراہٹ جو ہے، یہ مسکراہٹ یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جو ہمارا دین بھی پسند فرماتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں، ممکن ہے، کیونکہ یہ بیفور کرسچیانیا شاید بہت پرانی بات ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہوگی، یا اس سے بھی پہلے پرانی بات ہوگی، ہزاروں سال پرانی بات ہوگی، بہت پرانا بات ہے یہ والی۔ میں یہاں اگر یہ ذکر چھیڑا تو یہ بتاؤں کہ بعض جو ہندو ہیں جو تھوڑا سا فراخ دلی رکھتے ہیں، وہ دین اسلام کی کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہندوؤں میں ان کے ایک پیشوا تھے، گرو جنیش، بابا گرو جنیش۔ تو بابا گرو جنیش جو ہیں، وہ ان کی میں نے جب کتاب پڑھی تو انہوں نے اپنے دین یعنی ہندو مذہب پہ سخت تنقید کی۔ کہتے یہ ہندو مذہب بھی کوئی دھرم کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، ہندو دھرم بھی کوئی دھرم ہے؟ 1.5 ارب ہندو ہیں اور 3.5 کروڑ بھگوان ہیں۔ دین ہے دیکھنا ہے تو مسلمانوں کا دین دیکھو، جس کی آبادی 2.25 ارب کم و بیش آبادی ہے، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، ایک ان کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ منہ کر کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کے ایک نبی نے تو نہیں، کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن ان کے دین کو ان کے قریبی ساتھیوں، ان کا اشارہ خلفائے راشدین کی طرف ہے،
کہ خلفائے راشدین اور ان کے ساتھیوں نے سنبھالے رکھا، اور آج ان اولیاء اکرام نے ان کے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے تبلیغی جماعت کا بھی ذکر کیا کہ ان کی ایک جماعت ہے، نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ایک جماعت ہے جو تبلیغ کرتی ہے اور دین کو پھیلا رہی ہے، یہ ہے مذہب۔ ان کے عقیدت مند بہت زیادہ عقیدت مند تھے، بڑے بڑے انڈین ایکٹر اور انڈین آرمی آفیسرز ان کے پاس بیٹھا رہتے اور ان سے علم کی باتیں سیکھتے، لیکن کبھی کبھار وہ اسلام کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ ایک انڈین فیمیل ایکٹر، شاید اس کا نام دیویا بھارتی، وہ بھی ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی تھی، لیکن یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آخری انٹرسٹنگ بات جو ہے بابا گرو جنیش کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے مسلمانوں کی طرح دفنانا ہے، مجھے جلانا نہیں۔ جس طرح وہ ارتی رکھتے ہیں، وہ مردے کو رکھ کے اوپر لکڑیاں اور اوپر گھی ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا نہیں کرنا بلکہ مسلمانوں کی طرح دفنانا ہے۔ اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ آخری سانس چل رہا ہے، تو زندگی کے آخری سانس ہیں، تو انہوں نے ایک کتبہ بنوایا جس پہ لکھوایا کہ میں نہ پیدا ہوا نہ میں مرا، میں نے صرف اس دھرتی کا دورہ کیا۔ بس یہیں تک ان کی کہانی ہے، باقی بڑی لمبی چوڑی ان کی داستان ہے۔ میں نے صرف یہ چند ایک چیزیں، سوال آیا یاسین صاحب کا، کیا گوتم بدھ نبی تھے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، اور سر دست بات چلتے چلتے کہیں اور پہنچ گئی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔